کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں جی عظمت رحمت اللہ علیہ اپنے خالق کے حضور میں، میں نے تقریباً 1994-95 میں اپنی تبلیغی شعور کے آغاز میں میاں جی کو دیکھا اور سنا، اور تب سے اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھنے، سننے اور ملنے کا موقع ملا۔ ہم انہیں جب دیکھتے اللہ یاد آ جاتا، جب ان کے بیانات سنتے اللہ کی عظمت سے دل لبریز ہو جاتا اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی۔ یہ بات مبالغہ نہیں، حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف کرنے والے سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں ہیں، اور اس کی شہادت دینے والے عوام ہی نہیں، علماء بھی ہیں۔ وہ امی تھے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ وہ اردو زبان بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ان کے لہجے اور تعبیرات میں میواتیت غالب ہوا کرتی تھی۔ ان سب کے باوجود عوام اور خواص ان کے بیانات کے طالب اور متمنی ہوا کرتے۔ ان کے بیانات نظام الدین میں بھی ہوتے تھے اور چھوٹے بڑے اجتماعات میں بھی، بھوپال کے عالمی اجتماع میں بھی، رائے ونڈ اور ککریل میں بھی۔ کئی مرتبہ میں نے خالص علماء کے بڑے مجمع میں بھی ان کا بیان سنا ہے۔ بسا اوقات دوران بیان ان کی آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتے اور سامعین کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی۔ ان کا بیان ان کے نام کا پرتو ہوا کرتا۔ عظمت اللہ ان کا نام تھا اور عظمت الہی ہی ان کے بیان کا غالب حصہ ہوا کرتا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بیان میں وہ اللہ کی قدرت اور عظمت اس قدر سمجھاتے کہ ہر سامع اپنے دل میں ایمان کی حلاوت اور ترقی محسوس کرتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے لوگ کہتے کہ ان کا بیان مولانا کے بیان سے ماخوذ اور مستفاد ہے۔ بیان سننے والا غیر اللہ کو بے حیثیت اور بے قیمت سمجھنے لگتا۔ صاحب قدرت رب کے سامنے خود کو ذلیل اور بے بس محسوس کرتا۔ غالباً 2014 کی بات ہوگی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک صاحب، تحقیق و تصنیف موقر استاد نظام الدین تشریف لائے۔ عصر کے بعد مسجد میں میاں جی کا بیان تھا۔ مجھ سے کہنے لگے چلو بیان میں شرکت کرتے ہیں۔ مجھے کچھ تردد ہوا کہ کہیں میاں جی کی خالص دیہاتی زبان اور اسلوب کسی بدگمانی کا سبب نہ بن جائے کہ یہ عالمی مرکز ہیں، لیکن بیان کے بعد استاد محترم کا یہ تاثراتی جملہ تھا کہ بھائی ایسے ہی لوگوں کے بیان سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ میاں جی کو میں جب بھی دیکھتا کسی نہ کسی اجتماعی یا انفرادی اعمال میں مشغول ہوتے۔ وہ یا تو بیان کر رہے ہوتے یا پھر تلاوت یا ملنے والوں کو ترغیب اور نصیحت کر رہے ہوتے۔ مجھے ان کی عملی اور مقصدی پر ہمیشہ رشک آتا۔ انہیں عمر طویل یعنی 95 برس کی عمر عطا ہوئی اور اچھا عمل نصیب ہوا۔ گویا آپ اس حدیث کے مصداق تھے جس میں سائل نے بہترین آدمی کا سوال کیا تو زبان رسالت معاب سے جواب ملا کہ جس کی عمر طویل اور عمل اچھا ہو۔ وہ بلا شبہ اس دور میں ایمان، توکل، سادگی، تواضع، اخلاق اور اخلاص کے اعلیٰ معیار پر تھے، اور فکر، دعوت، عبادت اور قربانی اور عزیمت کے باب میں دعوت و تبلیغ کے سابقین اولین کا نمونہ تھے۔ انہوں نے راہ خدا میں طویل مدتی و مسافتی سفر خوب کیا۔ کسی زمانے میں امریکہ میں سال لگایا، 4 ماہ، 40 مرتبہ سے زائد لگایا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ 4 ماہ کے خروج سے واپسی پر جماعت تشکیل کر کے مرکز لائے۔ امیر نہ ملنے پر دوبارہ خود ہی لے کر چلے گئے، پھر دوبارہ سہبارہ ایسا ہی ہوا۔ اس طرح 4 مہینے، سال 1.5 سال میں پورے ہوئے۔ علماء کی جماعتیں بھی خوب چلائی جب تک سفر کے قابل تھے۔ سال لگانے والے علماء کی تمنا ہوتی تھی کہ ہمارا کچھ وقت میاں جی کے ساتھ لگ جائے۔
میاں جی مشورے سے انہیں لے جاتے وقت لگانے والے علماء ان کے ساتھ گزرے ایام کو انتہائی مفید بتاتے۔ میاں جی عجائب قدرت کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے اور بذات خود قدرت کا عجوبہ انا عند ظن عبدی بی کا نمونہ تھے۔ مشہور ہے کہ تقریباً 25 سال قبل ایک بڑے مسلم ڈاکٹر جنہیں میں بھی جانتا ہوں میاں جی سے کہا کہ ہمارے فن اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے آپ چند مہینوں سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ میاں جی نے برجستہ کہا، دیکھ نہ تو اپنا ایمان خراب کر نہ ہی میرا ایمان خراب کر، اللہ کی قدرت سے اب تک زندہ رہے ہیں، آئندہ بھی جب تک قدرت الہی چاہے گی زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک نہ صرف بقید حیات رہے بلکہ سارے اعمال اور اسفار بھی کرتے رہے۔ تقریباً 4 سال پہلے ان کے لائق اور فائق فرزند مولانا فاروق صاحب جو والد کی خدمت میں رہتے تھے، طبیعت کی ناسازی کے بعد دہلی کے ایک ہاسپٹل میں لے گئے۔ ڈاکٹروں نے ڈائلیسس تجویز کیا، میاں جی نے منع کر دیا اور واپس آ گئے اور پھر معمول کے مطابق سارے اعمال یہاں تک کہ بیان بھی کرتے رہے۔ ہاسپٹل کے مالک کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت معتقد ہوا۔ وہ ملنے آتا اور اپنے نئے ہاسپٹل کا افتتاح اس نے میاں جی سے یہ کہتے ہوئے کرایا کہ یہ ہمارے میڈیکل اصول و ضوابط سے مستثنیٰ ہیں، یقیناً یہ کوئی خاص مقام رکھتے ہیں۔ میاں جی نے ہجرت باتہ کی تھی، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ میرا انتقال یا تو خروج فی سبیل اللہ میں ہو یا پھر مرکز نظام الدین میں۔ کرونا کے زمانے میں جتنے دنوں مرکز کے باہر رہے، مرکز آنے کے لیے بے قرار رہتے، ہر دن دعا کرتے کہ مولا مجھے گھر پر موت نہ آئے۔ بالآخر تمنا پوری ہوئی۔ مولا کے اس سچے عاشق نے مرکز میں قیام کے دوران جمعہ کے مبارک دن اپنی جان اسی قدرت والے مولا کے سپرد کر دی، جس کی قدرت سمجھنے اور سمجھانے میں اپنی زرعی عمر کا ایک ایک لمحہ خرچ کر دیا۔ وہ در بدر پھرتا رہا، جوانی میں بھی، ضعیفی میں بھی، پیدل بھی، سواری سے بھی، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ یہ میرا اپنا حسن ظن ہے کہ انہوں نے نفس مطمئنہ حاصل تھا۔ مجھے امید ہے کہ میاں جی کو یہ نوید جاں فضا سننے کو ملے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔